الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مقدس کتاب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے ہمیں دنیا آخرت میں نوازے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، ان یہودیوں سے، کہ اگر تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر ہے، جنت ہے، خالصتاً تمہارے لیے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے جنت، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ یہ مضمون اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اور اس کے بعد بھی آگے آئے گا۔ تو اصل مقصود بالذات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سچا ہو اپنے ایمان میں، اپنے دین میں، تو اس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ موت کی دعا مانگنے لگے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ موت تو ایک ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، یعنی ایک دروازہ ہے جنت میں جانے کا۔ ظاہر موت سے گزرے گا بندہ تو جنت میں جائے گا۔ اگر وہ اپنے دین میں، ایمان میں، عمل میں اخلاص کے ساتھ ہے، مخلص ہے، سچا ہے، تو وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرے گا۔ لیکن اگر وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جو کہ ان لوگوں کی پوزیشن تھی، خصوصاً یہود کی، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی صرف جنتی ہو، تم ہی صرف جو ہے وہ نیک لوگ ہو اور جنت میں جانے والے ہو اور سیدھے راستے پر ہو اور صحیح دین پر ہو، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز کبھی بھی یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے کہ جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے برے اعمال ہیں، ان برے اعمال کے سبب ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان جیسے ایک کرمنل ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی قتل کر لے، کتنے بھی جرائم کر لے، کتنے بھی کرائم کر لے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ برا ہے۔ جب بھی وہ پکڑا جائے گا تو اس کو سخت ترین سزا ہوگی۔ اسی طرح سے ایک برا انسان، ایک بددین انسان، ایک کافر، مشرک، منافق آدمی جو ہے، وہ جانتا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، وہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال ان کے ساتھ بھی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فیبریکیشن دین کے اندر کی ہوئی ہے، گو کہ یہ دعوے دار ہیں کہ جی یہ تورات کے، زبور کے یا انجیل کے حاملین ہیں، پیروکار ہیں، فالوور ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ اپنی طرف سے انہوں نے اور ان کے پچھلوں نے، ان کے بڑوں نے کیسی کیسی تبدیلیاں کی ہیں، کس طرح سے اللہ کی کتاب کو مسخ کیا ہے، اس کو تبدیل کیا ہے، اس کے اندر اپنی منمانی کی ہے۔ اور یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہیں، ان کو پتہ ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ یعنی ان کی جو بنیاد ہے وہ گمراہی پر مبنی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا سہارا لے کر کس طرح سے دنیا پرستی میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کی سچی کتاب میں موجود وہ ساری پیشین گوئیاں، پریڈکشن جو آخری رسول کے بارے میں تھیں، ان کو اگر مٹا نہیں سکے تو کم از کم اس کے اندر اس طرح سے چیزیں داخل کر دیں، اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں جیسے یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ صرف چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اعمال ایسے برے ہیں، ایسے کرتوت ہیں کہ اپنے ان کرتوتوں اور برے اعمال کے نتیجے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے، کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو موت آ جائے اور یہ اس طرح سے آخرت میں چلے جائیں۔ اور ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کا جو حشر ہونا ہے، ظاہر ہے ایک برے انسان کو جیسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو کیا اس برائی کا نتیجے میں اس کو آگے جا کے اس کی کوئی اچھی طرح سے ریسیپشن ہوگی، اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جس طرح سے ان کو خود پتہ ہے، تو اللہ رب العزت جو کہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔
اور واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب انسانوں کو یہ جو امتحانی ڈیوریشن ہے اس کے اندر چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جو کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اچھا یا برا، تاکہ اس کے نتیجے میں جو اس کو آگے مرنے کے بعد جنت یا جہنم ملنی ہے وہ اپنا کر لے جو اس نے یہاں پہ کرنا ہے، اچھا برا۔ تو لہٰذا علیم، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ظالموں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا، گمراہوں کا، سب کا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے تاکہ اس کے بعد پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کو سب کا پتہ ہے۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے اور دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ جن لوگوں کو اللہ نے جہنم رسید کرنا ہے وہ ہیں ہی اسی چیز کے مستحق کہ وہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، تو یقیناً تم ان میں سے ہر ایک کو پاؤ گے کہ وہ زندگی کا بڑا حریص ہے، اس دنیا کی زندگی کا بہت حریص ہے، یعنی دنیا کی ہرس، دنیا کی زندگی کی ہرس اس کو بہت زیادہ ہے کہ ان میں سے یعنی یہود میں سے خصوصاً، اور باقی جو مشرکین ہیں ان کا بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، باقی جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، وہ سب بھی اس دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت اللہ کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور سچ بھی یہ ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ دنیا سجن المؤمن ہے و جنت الکافر ہے، یعنی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ مسلمان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ راستے ٹھیک ہیں، یہ راستے غلط ہیں۔ جس طرح سے ایک قیدی کو قید خانے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی، اسی طرح سے مسلمان کی لمیٹیشن ہے، اس کو محدود کر دیا گیا ہر چیز کے اندر، وہ ہر چیز نہیں کھا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، نام کیا لیا جائے، سب کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کھاتے ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جی لکڑی پتھر کو چھوڑ کے جو مرضی ہے کھائے جاؤ، کتا ہے، سور ہے، بلی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کچھ آپ کھائیں بس ٹھیک ہے۔ ایون بعض لوگ جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں ابھی ویڈیوز پر بھی کہ وہ ایسے مینڈک کو پکڑتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں ایسے، اور زندہ کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں اور وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے اس کو لمیٹڈ کیا گیا ہے، اس کو محدود کیا گیا ہے ہر معاملے میں کہ تو کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے سجن المؤمن ہے۔ دس از دی پریزن فار مسلم دس ورڈ، جبکہ ایک غیر مسلم کے لیے جنت الکافر کیسے ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ جب تک یہاں آئے تو وہ جو مرضی کیا جائے، لیکن جو ہی وہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہاں تو وہ آگ میں نہیں جل رہا، جہنم میں نہیں جل رہا، یہاں تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، جو مرضی کیے جا رہا ہے، حلال حرام کی کوئی اس کو تمیز نہیں ہے، اس کے نزدیک جائز ناجائز کچھ نہیں ہے، حلال حرام کوئی چیز نہیں ہے، جو مرضی ہے کرو بس ٹھیک ہے۔ تو لیکن مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے کیا احکامات دیے ہیں، اور اس کے مطابق وہ قدم جو ہے وہ پھونک کے رکھتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال مسلمان جو ہے ظاہر ہے وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ پابندیاں پھر اس سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ جنت میں جاتا ہے، وہاں پر جو مرضی ہے اس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مسلمان چاہو گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم کہو گے، تمہارا آرڈر چلے گا اور تمہیں مل جائے گا۔ یعنی وہاں دنیا کی طرح سے معاملہ نہیں ہوگا کہ نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس دائرہ کار میں آپ نے رہنا ہے۔ وہاں یہ چیز نہیں ہے، وہاں آزادی کی زندگی ہے، وہاں بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، کام نہیں، ٹینشن نہیں، خوف نہیں، دہشت نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خوشی ہی خوشی ہے ہمیشہ کی، جوانی ہی جوانی ہے، اور عیش ہی عیش ہے وہاں جنت کے اندر۔ جبکہ جہنم میں کہ جو کافر کے لیے جنت الکافر یہ کہی گئی ہے، تو یہاں سے جب مرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، آگ میں جاتا ہے، اور آگ ایسی کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ کافر جب جہنم کی آگ میں جلے گا اور اس کا جسم گوشت پوشت سارا جل سڑ جائے گا،
تو اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ہم اس کا جسم گوشت پوشت فوراً پیدا کر دیں گے، اور اسی طرح سے وہ فوراً جلتا رہے گا اور دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا، اور یہ اس کا جو ہے سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ اس کو ہمیشہ اس طرح سے عذاب سے گزارا جائے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں بار بار جنتی اور جہنمی کو زندگی کے بارے میں کہ خالدین فیہا ابدا، یعنی جنتی بھی ہمیشہ جنت کے اندر زندہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور جہنمی بھی ہمیشہ جہنم کے اندر زندہ رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایک مشرک ہے، ایک منافق ہے، ایک کافر ہے، وہ تو یقیناً اس کے لیے یہ جنت ہے، یہ دنیا، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا اس کو موت آئے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیا کہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر تو 1000 سال ہو، مطلب لمبی عمر اس کو اس دنیا کی زندگی کی ملے، اس کو کبھی موت گویا نہ آئے، لمبی زندگی ہو، اس کو 1000 سال کی زندگی اس کو ملے۔ لیکن کیا اللہ فرماتے ہیں گو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کسی کی 1000 سال زندگی نہیں ہے، ظاہر ہے بندہ 50 سال 100 سال بس، اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر بفرض محال اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو 1000 سال مل جائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ اگر 1000 سال بھی جی لو یہاں دنیا میں تو کیا تم اتنی لمبی عمر پا کے تم عذاب سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو تھوڑی زندگی ملے یہاں دنیا کی یا زیادہ زندگی ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس نے یہاں تو امتحان دینا ہے، اس امتحان کے دورانیے میں اس نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال جو بھی دورانیہ گزارنے کے بعد وہ آگے جو اس کو رزلٹ ملنا ہے، اس رزلٹ کے نتیجے میں جو اس کو جنت یا جہنم ملنا ہے، وہ اصل بات ہے، وہ اصل کامیابی یا ناکامی ہے۔ یہ تو کیا ہے، کوئی بندہ ہم کہتے ہیں کہ جوانی میں فوت ہو گیا جی، بڑا افسوس ہوا، بڑھاپے میں کیا بڑھاپا کیا جوانی، یہ دنیا کا تو امتحان ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ یہاں تو کوئی انسان جوانی میں چلا جائے یا بڑھاپے میں چلا جائے، جس حالت میں بھی چلا جائے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ دباچائی زندگی ہے، یہ پری فیس آف لائف ہے۔ جو ریئل لائف ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ ظاہر ہے یہاں کوئی 100 سال جیے یا 50 سال جیے یا 10 سال جیے، وہ تو مر جائے گا، لیکن جب آگے جائے گا جنت میں یا جہنم میں، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں پہ کبھی 100 سال بعد، 1000 سال بعد، لاکھ سال بعد، کروڑوں خربوں سال بعد بھی اس کو موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ رہے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جو بندہ یہاں سے مجرم بن کر آخرت میں جائے گا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کو نہ وہاں موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ بہرحال موت اس کو نہیں آئے گی، اور کیونکہ عذاب ہوگا جہنم کا، آگ کے اندر جلتا رہے گا، تو لہٰذا وہ زندگی بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال موت بھی نہیں ہے کہ وہ مر جائے تاکہ اس کی یہ جو پنشمنٹ ہے، جو سزا ہے، عذاب ہے، وہ ختم ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہونے والا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ اگر کوئی شخص یہاں دنیا میں کتنا بھی لمبا عرصہ جی لے اور کتنا بھی وہ عیش و عشرت کی زندگی جی لے، اور کتنا بھی یہاں دنیا میں مال اولاد صحت تندرستی خوشیاں عیش و عشرت کتنا بھی کچھ اس کو مل جائے، لیکن بہرحال وہ وہاں پر جب جائے گا اگر وہ برا ہے، تو جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک برے انسان کو جس نے یہاں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، کبھی اس نے دکھ نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ جب آخرت میں جائے گا برا انسان، اور اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی، جہنم کے اندر اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا، اور پھر اس کو نکال کے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کبھی زندگی میں خوشی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، کبھی نہیں۔ ظاہر ہے جہنم کی آگ جو اس آگ سے کئی گنا سخت ہے، اس آگ میں ایک سیکنڈ بھی کتنا سخت ہوگا۔
تو لہٰذا اچھا پھر دوسری یعنی حدیث کا مفہوم دوسرا جو حصہ ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان نیک انسان جس نے یہاں دنیا کے اندر مصیبتیں دیکھی ہوں گی، آزمائشیں دیکھی ہوں گی، پریشانیاں، بیماریاں، طرح طرح کے غموں سے گزرا ہوگا وہ، اور وہ جب وہاں آخرت میں پہنچے گا اور اس کو جنت میں ایک غوطہ لے لیں یا اس کو داخل کرنا تھوڑی دیر کے لیے، کہ اس کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کبھی کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ڈپریشن، کوئی بلا وبا کوئی دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں، کبھی نہیں، حالانکہ اس کی زندگی پوری مصیبتوں سے دوچار ہوئی ہوگی، اس نے ساری زندگی غموں سے گزاری ہوگی، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مال کی، اولاد کی، صحت کی، طرح طرح کی مصیبتوں سے اس نے زندگی گزاری تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو ہی جنت میں پہنچا وہ بھول گیا ساری دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ آخرت کے اندر جو صابرین ہیں، جو دنیا میں صبر کرتے تھے لوگ، مسلمان نیک جو مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر صبر کرتے تھے، تو ان کو بغیر حساب کے جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا۔ ان کو جو آخرت میں درجات ملنے ہیں، رزق ملنا ہے، خوشی ملنی ہے، وہ بغیر حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور چنانچہ جب لوگ مسلمان دوسرے جو ہیں اپنے مال کا، اولاد کا، صحت کا، تندرستی کا حساب و کتاب کروا رہے ہوں گے، تو جب یہ بندہ جو بغیر حساب کے جا رہے ہوں گے، مصیبتوں والے جنت میں بغیر حساب کے جا رہے ہوں گے، تو یہ لوگ پوچھیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہے اور یہ جا رہے ہیں بغیر حساب کتاب کے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، امتحانوں پر، ابتلاؤں پر صبر کیا تھا، تو اس صبر کے بدلے میں آج ان کو بغیر حساب کے یہ اجر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ حساب کروا رہے ہوں گے، یہ تمنا کریں گے اس ٹائم کہ کاش ہمارے بھی جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا جاتا، آزمائشوں سے گزارا جاتا، اور آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑتا۔ تو یہ بڑی اہم بات یہاں آ گئی حدیث کے ذریعے سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو جو کچھ مل گیا ہے وہ اپنی مرضی کیا جائے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں اپنے مال میں، اپنے اختیار میں، اپنے اقتدار میں، اپنے جو کچھ بھی ان کو ملا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہماری مرضی، ہمارا مال، ہمارا اختیار، ہماری حکومت، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، اس کا حساب دینا ہے، اور اس کے حساب کیے بغیر کوئی بندہ آگے نہیں جا سکے گا۔ بندے کو اپنی زندگی کا، اپنے مال کا، اپنے اختیار کا، اپنے اقتدار کا حساب دینا ہے کہ اس کو جو کچھ دیا گیا تھا اس نے اس میں کیا کیا، کیا غلط کیا صحیح کیا، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ لہٰذا یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ بات اس طرح کی ہے کہ بندہ یہاں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور لمبی زندگی گزارے، تھوڑی زندگی گزارے اور مصیبتوں کی زندگی گزارے، جیسی بھی زندگی ہے، لمبی، تھوڑی، زیادہ، جو کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال آخرت کی اصل زندگی ہے۔ اور یہاں دنیا میں بندہ کتنا بھی لمبا عرصہ جی لے، کتنا بھی عیش و عشرت کی زندگی جی لے، لیکن بہرحال آخرت سے اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، آخرت سے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، وہاں پہ چھپ نہیں سکتا، واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ لہٰذا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں لمبی زندگی ملے اور ہم یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، تو ان کو مل بھی جائے بفرض محال اتنی لمبی زندگی، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے یہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو آنی ہے، وہ جلد یا بدیر، بہرحال وہ موقع تو آنا ہے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، چاہے کسی کے پاس گولڈن پیلس ہے یا کسی کے پاس کوئی کچا مکان ہے، بہرحال اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جانا۔ ہمارے سامنے مثال ہے ایک برج خلیفہ کی، کہ جس نے اتنی بڑی عمارت بنائی، دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت، لیکن وہ شخص بھی بہرحال اس دنیا سے کچی مٹی میں چلا گیا، جس طرح سے کہ عام انسان جس کا یہاں پہ کچا مکان تھا وہ چلا گیا، بالکل وہ بندہ بھی کہ جس نے اپنی مشہوری کے لیے اتنی اونچی بلند و بالا بلڈنگ بنائی تھی اور اس کا بڑا چرچا بھی تھا،
لیکن بہرحال کچھ یہاں پہ کر لے کوئی بندہ، کتنا فیمس ہو جائے، مشہور ہو جائے، مالدار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بہرحال اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے کہنا ہے، ہمیشہ کے لیے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو چھوٹ دی ہوئی ہے اچھائی برائی کرنے کی، اشکر مغفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، کہ کون کیا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کفر شرک منافقت کچھ بھی کر لے، اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ کر لے، تاکہ تجھے تیرے کیے گئے عمل کے نتیجے میں آگے تجھے وہ جگہ ملے، جنت یا جہنم۔ لہٰذا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کے سامنے ہیں سب، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ یہودی کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب میں اللہ کے آخری رسول کی پریڈکشن یا پیشین گوئیاں یا نام چھپایا، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ان کے ایسے چھپانے سے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھپ گیا، لوگ مسلمان نہیں ہو گئے؟ حالانکہ اس کا الٹ ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے واقعے میں لوگوں نے جب یہ شوشہ مچایا کہ جناب ان کا تو مذہب ہی ایسا ہے، ان کی تو کتاب میں ہی ٹیررزم کی تعلیم ہے، پڑھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی قتل کرو ساری دنیا کو، مار ڈالو سب کو، برباد کر دو پوری دنیا کو۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے کہ ان کی کتاب قرآن میں ایسا ہی لکھا ہے تو پڑھ کے دیکھیں، تو جب لوگوں نے خاص کر یورپ امریکہ کے لوگوں نے جب قرآن کی ٹرانسلیشن اسپینش میں، فرینچ میں، انگلش میں پڑھی تو وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور دنیا گواہ ہے، گوگل پہ لکھا ہوا ہے، پڑھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کا جو گروتھ ہے، جو پھیلاؤ ہے، وہ 9/11 کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اور اس کی بیسک وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ جب انہوں نے یہ شوشہ اڑایا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، کہ یہ ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، تو لوگوں نے اس کو تجسس میں پڑھنا شروع کر دیا قرآن کو۔ اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، عربی تو ان کو آتی نہیں تھی، تو وہ صرف ترجمہ پڑھنے سے ہی ان کو بات سمجھ آ گئی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے اسلام۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا ومن قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قاتل الناس جميعا، کہ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچانے میں کوشش کی، جان بچائی، تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اس نے کسی مسلمان کی جان بچائی یا کسی غیر مسلم کی جان بچائی، کسی مسلمان کو قتل کیا یا کسی غیر مسلم کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہو گئی کہ یہاں دنیا کے اندر کوئی کچھ بھی کر لے، ہونا وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العزت اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر کے رہے گا، چاہے مشرک کافر کتنا بھی برا مناتے رہیں، کتنی بھی کوششیں کرتے رہیں، کتنے کارٹون انہوں نے بنائے، کیسی انہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلائیں اور پھیلائی جا رہی ہیں، اور کتنا کچھ دشمنی کی آگ اگلی جا رہی ہے چاروں طرف۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، لیکن کیا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام کی گروتھ رک گئی؟ حالانکہ اگر آج بھی ہم گوگل کے اوپر لکھیں کہ وچ از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ، تو آپ کو جواب ملے گا اسلام۔ یعنی اسلام ہی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے، مطلب تیزی سے سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور 2050 کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا۔ اور یہ یعنی گوگل کی باتیں جو اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں لکھا گیا ہے کہ 2070 میں جو ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی اکثریت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گروتھ اس ریشو سے جا رہی ہے، اس ریشو سے 2070 کے اندر پوری دنیا کے اندر اکثریت، میجارٹی مسلمانوں کی ہوگی۔
اور کیا مسلمانوں کو یا اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس کے دشمنوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگا لیا، جو ممکن تھا ان سے انہوں نے کر لیا، لیکن ان کے ایسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال واللہ بصیر بما یعملون کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک اپنے عمل سے جو اس کو پسند ہے وہ کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، تو کیا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آئی، یا اسلام کی گروتھ رک گئی، یا اسلام کا پھیلاؤ رک گیا، یا نعوذ باللہ مسلمان کافر ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں نے اسلام چھوڑ دیا، یا جو ہے وہ اسلام بدنام ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، وہ اپنی جو ان کی اصلیت ہے یا حقیقت ہے یا ان کے اندر جو چھپا ہوا خبث باطن ہے ان کا، وہ سامنے آ رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ساری دنیا کو، دیکھ لو جن کو جہنم میں ڈالنا ہے، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یہ جو جہنم میں جب ڈالے جائیں گے اور جہنم میں جب یہ جلیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، دھاڑیں گے، فریاد کریں گے، تو دیکھ لینا یہ وہی لوگ ہوں گے۔ اس وقت ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا کہ ہم نے ان کو جہنم کی آگ رسید کیا، جہنم کے اندر ڈالا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا کے، کہ ان لوگوں نے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، اسلام کی دشمنی کر کے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کے خلاف اپنی ریشہ دوانیاں کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق انہوں نے خود بنایا۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالی نے جو ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کر دیں اپنے عمل سے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم کے ہی مستحق ہیں، یہ رحم کے قابل نہیں ہیں، یہ جہنم سے بچے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس مقدس کتاب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اس مقدس کتاب کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں۔ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھیں، یعنی جو ہم رکوع، 2 رکوع، 10 رکوع، 1 آیت جو بھی پڑھیں اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اپنی زبان میں، جو بھی پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں بھی، ہر زبان کے اندر ترجمہ موجود ہے، اس ترجمے کو لازمی پڑھیں، جتنا سمجھ آتا ہے اس کو پڑھیں، علماء سے پوچھیں، تفسیریں موجود ہیں، تفسیریں پڑھیں۔ اب تو ہر زبان کے اندر بڑی بسیط قسم کی، واضح قسم کی، کھلی تفسیریں لمبی چوڑی موجود ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، کوئی یعنی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے اس عمل کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول اور منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔